ایک شخص تھا جس کا نام ثعلبہ بن خاطب تھا۔ روایات کے اندر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کو نازل فرمایا۔ بڑا غریب تھا، بڑا ہی غریب تھا۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، فجر کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا اور جیسے ہی سلام پھیرتا اپنے گھر کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلا لیا، او بھائی میاں میری بات سن، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو اٹھ کے دوڑ لگا لیتا ہے؟ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اس دور کے اندر بھی آج کل ہمارا جو وتیرہ بن چکا ہے کہ نماز پڑھی بس بھاگنے کی کوشش کی، اس بات کو حضور بھی ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے اصحاب حضور کی معیت میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، حضور کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، حضور کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جب حضور دعا مانگا کرتے تھے پھر اس کے بعد صحابہ چلے جایا کرتے تھے۔ بہرحال بامر مجبوری اگر کوئی بندہ جانا چاہے تو وہ جا بھی سکتا ہے، تو یہ بھی اٹھ کے جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو بلا لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑا ہے، میں ہوں اور میری بیوی ہے، ایک ہی کپڑا ہے، غربت کے ہمارے ہوئے ہیں، اور کپڑے کے ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے ننگے جسم کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، ایک ہی کپڑا ہے، میں اوڑھ کے آ جاتا ہوں، میں اپنی پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں واپس اپنے گھر میں جاتا ہوں اور جا کے اس کو کپڑا دیتا ہوں، وہ اوڑھ کے اپنی نماز پڑھ لیتی ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے لیے دعا کرے نا کہ اللہ رب العزت مجھے بالدار کر دے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ثعلبہ، جس حال میں تو ہے نا تیرے لیے یہ حال بہتر ہے، اس لیے مال تھوڑا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کر، تھوڑے مال کے اوپر تھوڑا شکر ادا کرنا پڑے گا، تیرا کام چلتا رہے گا، بس ٹھیک ہے تو اسی کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر۔ اس نے عرض کی حضور نہیں، میرے لیے دعا کریں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھایا بھی کہ اے ثعلبہ، میں چاہوں تو میرے ساتھ احد پہاڑ سونے کا ہو کے چلے، لیکن میں نے بھی فقر کو پسند کیا ہے، تو بھی فقر کو پسند کر اور اس حال میں رہ، یہ حال تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ باضد ہو گیا کہ نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اصرار کیا، ضد کی۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کر دی کہ یا اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اب جب ثعلبہ کو مال ملا، کس انداز سے؟ ایک بکری کہیں سے اس کو مل گئی، تھوڑے پیسوں کے عوض اس نے اس کو خرید لیا۔ میرے نبی کے پیچھے دعا تھی یا اللہ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما۔ اب اس بکری نے بچے دیے، بچے اتنے زیادہ ہو گئے اور اس تعداد تیزی کے ساتھ بڑھے جیسے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، اسی طریقے سے ثعلبہ کی بکری کے بچے بڑھنا شروع ہو گئے۔ پہلے 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، حضور کی معیت میں پڑھا کرتا تھا۔ اب جب بکریاں زیادہ ہو گئیں، مال زیادہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور اب آپ نہ مجھے اجازت عطا فرما دیں، میں مدینہ سے کچھ باہر چلا جاؤں تاکہ وہاں پر جا کر میں اپنے جانوروں کو سنبھال سکوں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجازت عطا فرما دی اور فرمایا کہ تو نے نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اس نے عرض کی حضور ظہر اور عصر کی نماز میں کوشش کیا کروں گا، میں آپ کے ساتھ آ کے پڑھا کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ جمعہ کی نماز کے لیے بھی اس نے اجازت مانگی کہ میں جمعہ کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھا کروں گا، لیکن جو مال زیادہ ہوتا رہا یہ مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے حضور سے دور جاتا رہا، دور جاتا رہا، دور جاتا رہا، دور جاتا رہا۔ اب جمعہ کی حاضری بھی ختم ہو گئی، ظہر اور عصر کی حاضری بھی ختم ہو گئی، سارا دن اپنے مال کی حفاظت کے اندر لگا رہتا۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے احکامات نازل فرما دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 بندوں کو اس کے پاس بھیجا، سارا حساب کتاب لکھ کے کہ اس حساب سے اس سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنا ہے۔ اب یہ دونوں صحابی اس کے پاس پہنچے اور اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ بھئی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرما دی ہے اور اس حساب سے زکوٰۃ اب دینی ہے، تو تم اس حساب سے زکوٰۃ نکالو۔ اس نے جب حساب دیکھا، حساب کیا تو بکریوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بطور زکوٰۃ دینا پڑ رہی تھی، اس لیے کہ مالدار تھا، بکریاں بہت زیادہ تھی، جتنا زیادہ مال ہوگا ظاہری بات ہے زکوٰۃ بھی اگرچہ 2.5% کے حساب سے ہوگی لیکن اتنی زیادہ بنتی چلی جائے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک اچھی خاصی تعداد بکریوں کی زکوٰۃ کے اندر جا رہی ہے، ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پیسوں کی زکوٰۃ کی مد میں جا رہی ہے،
تو یہ کہنے لگا کہ جی یہ تو جزیہ ہو گیا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، یہ تو جی میں نے تو بڑی محنت کی، میں نے تو بڑی مشقت سے اتنا مال بنایا ہے اور آج میرے اوپر یہ سختی ہے، شدت ہے، لہذا تم جاؤ پھر آنا، پھر میں حساب کتاب کروں گا، دیکھوں گا۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے۔ یہ بندے چلے گئے، واپس چلے آئے۔ ابھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، ابھی انہوں نے کچھ بھی عرض نہیں کیا تھا، قبل اس کے کیے کچھ عرض کرتے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرمانے لگے کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ویحا ثعلبہ، ویحا ثعلبہ، کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی ابھی انہوں نے آ کے کچھ نہیں عرض کیا، میرے نبی سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں کہ ثعلبہ نے کیا جواب دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَعْطَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، لَئِنْ أَعْطَانَا، اگر عطا کرے ہمیں، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور اس سے صدقات دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ یعنی صدقات دینے سے مراد کہ ہم غربا، یتما، فقراء، ان کی بھی مدد کریں گے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ یہ ساری باتیں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب آیا اس کے پاس فضل، بَخِلُوا، اس نے کیا کیا؟ کنجوسی کی۔ بَخِلُوا بِهِ، اس نے اس کے اندر کنجوسی کی۔ وَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر گیا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تھا ہی پھرنے والا۔ میرے نبی نے پہلے اس کی حالت کو دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ حال زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی دعا کرو ساڈا پرائز بانڈ لگ جے، دعا کرو ساری کمیٹی لگ جے تے اسی اینے پیسے مسجد نوں دے دیاں گے، اسی اینج کر دیاں گے۔ میں کیا تھوڑے نہیں پہ دیندے، ذرا تھوڑی مہربانی کرو، ذرا شفقت کرو۔ ہاں 50,000 کی جو گل پہ کردے ہو، کروڑ روپیہ تہاڈا پہ نکلدا ہے تو وہ وچوں آکھو نا میں 50 لاکھ مدرسے نوں دے دیاں گا، 50 لاکھ میں دے دیاں گا مسجد نوں دے دیاں گا، یا 50 لاکھ میں غربا فقراء تے خرچ کراں گا۔ وہ جی نہیں تانوں پتہ ہے ضرورت تھا۔ میں کہا دور فٹے منہ آئیے تو پیسے نکلے بھی نہیں، تو پہلو ہی امیدہ لا کے بہ گیا۔ تو اللہ رب العزت عطا بھی پہلے نمبر پر انہیں کرتا ہے جن کی نیت صحیح ہوتی ہے، اور اگر کسی کی نیت صحیح نہ ہو اس کو دے دیا جائے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، سمجھائے کہ نہیں۔ اب ثعلبہ بن خاطب، اس کی بھی آزمائش تھی، اس کو مال تو مل گیا، لیکن جب اس کے پاس لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کی دعا سے ملا ہے۔ جب حضور نے بندے بھیجے، کہتا کہ بھئی مالکوں نے بھیجا ہے، سب کچھ مالکوں کا ہے، جتنا مرضی لے جاؤ، اگر وہ یہ بات کر دیتا اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ نوازتا، اور زیادہ نوازتا، اور زیادہ نوازتا۔ ہم نے دیکھے ہیں لوگ جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، دینا چاہیے، دیتے ہیں لوگ، خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں، آئندہ سال اور زیادہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو کسی بندے ایسے کو نہیں دیکھا جو کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا ہو۔ آپ نے اگر اپنی زندگیوں میں کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جی میں نے تو پچھلی دفعہ 10 لاکھ زکوٰۃ دی تھی تو اس دفعہ میرے حالات تنگ ہو گئے ہیں، میرے حالات مشکل ہو گئے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بہت زیادہ پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا ہے تو اب میرے حالات تنگ ہو گئے ہیں، اس طرح کی بات آپ نہیں سنیں گے۔ ہاں آپ یہ باتیں ضرور سنیں گے، او جی پچھلے سال پتر دا بیاہ کیتا سی، جو کچھ ایسی سارا خرچ کر دیتا ہے، اگوں بھوکے ننگے ہو گئے، اگوں برکت ہی کوئی نہیں رہے گی، پتہ نہیں کی گل ہوگی۔ آپ جب عیاشیوں کے اندر پیسہ اڑائیں گے پھر کمی ہوگی، لیکن جب آپ اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کریں گے تو پھر کمی نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو ثعلبہ بن خاطب تھے یہ بات میں لے کے آئے، جب قرآن کی آیات اتری نا، سچا ہونے کے لیے مال لے کے آئے، حضور لے لیں، تو چل لے جا، اب تیرا مال ہم اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کریں گے۔ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں بھی مال لے کے آئے، حضور آپ نے فرمایا جس کو حضور نے قبول نہیں کیا میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ عمر فاروق کے دور کے اندر مال لے کے آئے کہ جی آپ لے لیں، آپ نے بھی فرمایا جب حضور نے نہیں لیا، ابوبکر صدیق نے تیری طرف نہیں دیکھا، جنہوں نے اونٹ کی ایک رسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، جب انہوں نے بھی قبول نہیں کیا تو میں عمر بھی تیرا مال قبول نہیں کروں گا۔
جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں بھی مال لے کے آیا تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب میرے نبی نے اور شیخین نے تمہارا مال نہیں لیا تو ہمیں بھی تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، تم اپنے مال کو لے جاؤ۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پھر گیا اور تھا وہ پھرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ رب العزت اگر ہمیں عطا کرے تو ہم اس کے عطا کردہ مال میں سے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوش نمودی کے لیے خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اور زیادہ کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔